السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عقائد کی صورتحال کے بارے بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عقائد کی صورتحال نہایت بگڑی ہوئی تھی اور شرک، بت پرستی اور توہمات کا دورہ تھا۔ آپ کے زمانے میں بت پرستی عام تھی، لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہر قوم اور قبیلے کا الگ الگ دیوتا ہوتا تھا، ان کے لیے نذریں دی جاتیں، دعائیں مانگی جاتیں اور سجدے کیے جاتے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر کو بھی اسی بت پرستی میں پایا اور فرمایا، کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہیں کچھ فائدہ دیتی ہیں؟ نجوم پرستی عام تھی، بعض لوگ ستاروں، سورج اور چاند کو خدائی قوت سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے عقلی مکالمہ کیا۔ جب ستارہ دیکھا، یہ میرا رب ہے، پھر جب ڈوبا تو کہا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہی چاند اور سورج کے ساتھ کیا۔ بادشاہوں کو رب مانا جاتا تھا۔ نمرود جیسے بادشاہ اپنے آپ کو خدائی صفات کا حامل سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ توحید اور ربوبیت پر زبردست مناظرہ کیا۔ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔ جاہلانہ رسوم اور وراثتی دین، لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے تھے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ نتیجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، شرک اور بت پرستی کی جڑ کاٹی، عقل و فطرت کے ذریعے توحید کا اثبات کیا، اللہ پر کامل بھروسہ کیا، جب آگ میں ڈالے گئے تو بھی خوف نہ کیا۔ اسی لیے آپ کو خلیل اللہ اور امام الناس کہا گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔